میں ہوں حفیظ اللہ گیلانی، تاریخ برصغیر ہند و پاک کی اگلی قسط لے کر آج ہم خاندان غلامہ کے بانی سلطان قطب الدین ایبک کے بارے میں بات کریں گے۔ سلطان قطب الدین ایبک ترکستان میں پیدا ہوا، لیکن بچپن ہی میں اس کو فروخت کر دیا گیا اور یہ مختلف ہاتھوں سے فروخت ہوتا ہوا غزنی کے بادشاہ شہاب الدین غوری کے ہاتھوں میں آ گیا۔ ایبک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ایبک اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کی ایک انگلی کٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اسے ایبک کہا جاتا ہے۔ لیکن بہت سے مورخین نے اس بیان کو درست تسلیم نہیں کیا، کیونکہ ایبک نام کے ہمیں بہت سے دوسرے افراد بھی ترکوں میں نظر آتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صرف انگلی کٹے ہونے کی وجہ سے ہی نام ایبک نہیں تھا۔ اگر یہ وجہ ہوتی تو ہمیں دوسرے کئی ترک ایبک نام کے نظر نہ آتے۔ اصل میں ایبک ترک زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی بہت بلند یا چاند جیسا اونچا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال سلطان قطب الدین ایبک جب شہاب الدین غوری کے پاس پہنچ گیا تو اس نے وفاداری کے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ شہاب الدین محمد غوری اس کا بہت عزت اور احترام کرنے لگا، اور پہلے یہ استبل کا ایک افسر ہوتا تھا، اس سے ترقی کرتے ہوئے یہ بادشاہ کے خاص خادموں میں شامل ہو گیا۔ غزنی میں جب خوارزم شاہ اور دوسرے ترک حملے کر رہے تھے اور کبھی شہاب الدین غوری کو شکست ہو جاتی تو یہ ہر حال میں بہت سے امراء اگر چھوڑ کر بھی چلے جاتے شہاب الدین غوری کو تو یہ اس کے ہر حال میں اور ہر وقت میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک لڑائی میں جب یہ خوارزم شاہی فوجوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اور بعد ازاں گرفتار لوگوں کا تبادلہ ہونا شروع ہوا تو سلطان نے دیکھا کہ اس کو ایک پنجرے میں بند کر کے اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور یہ ایک اونٹ پر پنجرا لدا ہوا تھا اور اس کو اس کے سامنے سے گزارا گیا تو شہاب الدین غوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری وجہ سے اس کو اتنی تکلیف پہنچی، لیکن یہ پھر بھی ثابت قدم رہا۔ شہاب الدین غوری کے حالات میں ہی بیان کیا جا چکا ہے کہ اس نے بہت زیادہ فتوحات حاصل کی۔ اجمیر، کالنجر، بہار اور بنگال کو اس نے فتح کیا اور سلطان کی سلطنت میں اس کو شامل کیا۔ 1197 عیسوی میں قطب الدین ایبک نے گجرات کے انلواڑہ پر حملہ کیا۔ یہ وہی ہے جس پر سلطان شہاب الدین غوری نے حملہ کیا تھا اور اس کو شکست ہوئی تھی راجہ بھیم دیو کے ہاتھوں، اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس غزنی گیا تھا۔ اپنے سلطان کا بدلہ لینے کے لیے قطب الدین ایبک نے انلواڑہ پر حملہ کیا اور 1197 عیسوی میں اسے فتح کر کے راجہ بھیم دیو کو ایک زبردست شکست کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب 1206 میں سلطان شہاب الدین غوری کی وفات ہو گئی تو قطب الدین ایبک نے لاہور میں اپنی علیحدہ ریاست کا، اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا اور تاج شاہی سر پر رکھا۔ اس نے پہلے دلی کے قریب ایک شہر میں اپنا دارالسلطنت قائم کیا تھا، لیکن 1206 میں باقاعدہ لاہور میں اس نے اپنا دارالسلطنت قائم کیا اور یہ حکومت کرنے لگا۔ لیکن اس کی حکومت کے دوران کافی بغاوتیں ہوئیں۔ سب سے بڑی سازش اس کے سسر تاج الدین یلدوز، جو کہ غزنی کا پہلے گورنر تھا اور شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد
وہ وہاں پر حکمران بن بیٹھا تو اس کو خام خواہ کا ہی ایک حسد تھا اور وہ پسند نہیں کرتا تھا کہ قطب الدین ایبک ہندوستان کا بادشاہ رہے، لہٰذا اس نے سازشیں کرنا شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں قطب الدین ایبک نے تنگ آ کر 1208 عیسوی میں غزنی پر حملہ کر دیا۔ تاج الدین یلدوز کو شکست ہوئی اور وہ فرار ہو گیا۔ کچھ عرصہ غزنی میں قیام کرنے کے بعد قطب الدین ایبک واپس لاہور پہنچا، لیکن اس کے لاہور پہنچتے ہی کچھ عرصہ بعد تاج الدین یلدوز نے دوبارہ حملہ کر کے غزنی کو فتح کر لیا اور وہ پھر غزنی پر قابض ہو گیا۔ 1210 عیسوی میں چوگان کھیلتے ہوئے لاہور میں ہی قطب الدین ایبک گھوڑے سے نیچے گر گیا اور اس کی گردن میں شدید چوٹ آئی، جس کی وجہ سے یہ جانبر نہ ہو سکا اور یہیں لاہور میں ہی اس کی وفات ہوئی۔ اس کا مقبرہ آج بھی انارکلی میں موجود ہے اور لوگ وہاں پر جا کر اس عظیم بادشاہ کا مقبرہ دیکھتے ہیں۔ قطب الدین ایبک خاندان غلامہ کا پہلا بادشاہ تھا۔ 1210 عیسوی میں اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آرام شاہ قطب الدین ایبک کا بیٹا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اس کا بھائی تھا، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ متبنہ تھا قطب الدین ایبک کا۔ بہرحال جو بھی ہو، امراء نے آرام شاہ کو قطب الدین ایبک کے بعد سلطنت اس کے حوالے کی، لیکن وہ اپنے نام کی طرح ہی آرام طلب تھا، عیش و عشرت کا دل دادا تھا۔ اس کو ملک کے حالات سے، ملک کے انتظام و انصرام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ وہ دن رات اپنی عیش و عشرت میں ہی مشغول رہتا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ راجپوتوں نے بغاوت کرنا شروع کر دی تھی۔ ملک کے حالات بھی ٹھیک نہیں رہے تھے۔ یہ حالات دیکھ کر بدایوں کے گورنر سلطان شمس الدین التتمش نے دلی پر حملہ کر دیا۔ آرام شاہ اگرچہ فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا، اس نے مقابلہ کیا، لیکن یہ قتل ہو گیا اور شمس الدین التتمش کا دلی پر قبضہ ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التتمش، جو کہ خاندان غلامہ کا ایک عظیم بادشاہ سمجھا جاتا ہے، اس کو بھی ابتدا میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ سلطان شمس الدین التتمش بھی خود ایک غلام خاندان سے تعلق رکھتا تھا، یہ بھی ترک تھا، اور وہاں سے ایک تاجر اس کو اپنے ساتھ لایا، اور یہ قطب الدین ایبک نے جب اس کو دیکھا تو اس کو خرید لیا۔ قطب الدین ایبک نے اس کی صلاحیتوں کو جب بھانپا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ تو ایک بہت باصلاحیت نوجوان ہے، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی کی شادی سلطان شمس الدین التتمش سے کر دی، اور قطب الدین ایبک کے بعد جب آرام شاہ کو اس نے شکست دی تو یہ دلی کے تخت و تاج کا وارث ٹھہرا۔ لیکن اس کے لیے سازشوں کا ایک جال بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو ترک سرداروں نے اس کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم ایک غلام ابن غلام کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کرتے۔ سرجاندار ان کی قیادت کر رہا تھا، ان ترک سرداروں کی۔ اس کے علاوہ ملتان، اوچ اور سندھ کے کچھ علاقے پر قابض ناصر الدین قباچہ نے بھی بغاوت کر دی۔ تاج الدین یلدوز، جو کہ پہلے ہی غزنی پر قابض تھا، اس نے اس کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو ایک خود مختار بادشاہ مت سمجھو، بلکہ تم میرے زیر سایہ ایک حکمران ہو، اور میری ہی حکومت ہے ہندوستان پر بھی، اور تمہیں میں نے ہی ہندوستان کا حاکم مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ بغاوت علیحدہ تھی۔ اس کے علاوہ بنگال میں اختیار الدین کی وفات کے بعد
جو کہ سلطان قطب الدین کا سپہ سالار تھا، اس کی وفات کے بعد وہاں پر بھی بغاوت پھوٹ پڑی اور مردان علی نے بنگال میں بھی بغاوت کر دی۔ ان بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے سلطان شمس الدین نے نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے ناصر الدین قباچہ کو، جو کہ ملتان اور اوچ کا حکمران تھا، اس پر حملہ کر دیا۔ اس کو شکست ہوئی اور اس نے سلو کر لی، لیکن ابھی سلطان واپس بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک بار پھر اس نے بغاوت کر دی۔ اس بار سلطان شمس الدین التمش نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ ملتان سے بھاگ کر سندھ چلا گیا، لیکن سندھ میں بھی یہ اس کے پیچھے چلا گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ اب سلطان کی فوجیں اس کا پیچھا کر رہی ہیں، اس نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی اور وہ دریائے سندھ میں ہی ڈوب کر مر گیا۔ مردان علی جو کہ بنگال میں جس نے بغاوت کی تھی، وہ تو اپنی موت آپ مر گیا، لیکن وہاں پر غیاث الدین نامی ایک اور حکمران نے قبضہ کر لیا اور اس نے بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ لیکن شمس الدین التمش نے بنگال کا سفر کیا اور وہاں اس کو شکست دی اور وہ بھی جنگ میں مارا گیا۔ تاج الدین یلدوز جو پہلے ہی سے شمس الدین التمش کو اپنا نائب سمجھتا تھا، جب تاتاریوں نے، منگولوں نے غزنی پر اور افغانستان پر حملے شروع کیے تو اس نے سلطان شمس الدین سے مدد چاہی، لیکن سلطان شمس الدین التمش نے اس کی کوئی مدد نہ کی، جس پر اس کو بہت دکھ ہوا، اور جب وہ منگولوں سے شکست کھا کر بھاگا تو اس نے لاہور آ کر لاہور پر قبضہ کر لیا اور وہ مزید آگے بڑھنے لگا۔ شمس الدین التمش اس کے مقابلے کو آیا، یہاں پر بھی تاج الدین یلدوز کو شکست ہوئی اور یہ بھی قتل ہوا۔ ان سب بغاوتوں سے نمٹنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، وہ اب اندرونی وہ سازشیں تھیں اور وہ بغاوتیں تھیں جو راجپوت کر رہے تھے۔ اس لیے راجپوت سرداروں کو دبانا اور ان کی سرکوبی کرنا بھی سلطان شمس الدین التمش کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن سلطان ان کو بھی سر کرنے میں کامیاب رہا۔ سلطان شمس الدین التمش نے 1236 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کا ایک کارنامہ جو اس کی یادگار کے طور پر اب بھی دلی میں محفوظ ہے، وہ قطب مینار ہے، جسے 1231 میں سلطان شمس الدین التمش نے تعمیر کروایا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ شاید یہ قطب الدین ایبک کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی تھی، یا شمس الدین التمش نے قطب الدین ایبک کے نام پر اس کا نام قطب مینار رکھا تھا، لیکن یہ بات شاید درست نہ ہو، کیونکہ بہت سے مورخین اس کے خلاف یہ لکھتے ہیں کہ یہ مینار نہ صرف سلطان شمس الدین التمش نے ہی تعمیر کروایا 1231 عیسوی میں، بلکہ اس کو قطب الدین ایبک سے منسوب نہیں کیا جاتا، اس کو اس وقت کے ایک روحانی پیشوا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ سلطان شمس الدین التمش اس کے مرید تھے اور اس کی بزرگی کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ 1236 عیسوی میں سلطان شمس الدین التمش کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین فیروز شاہ تخت حکومت سنبھالنے میں کامیاب ہوا۔ ترک عمرا نے اگرچہ اس کو بادشاہ بنا دیا، حالانکہ اپنی وفات سے پہلے سلطان شمس الدین التمش نے تمام ترک سرداروں کو اور عمراء کو جمع کر کے کہا تھا کہ میرے سب بیٹے اس قابل نہیں ہیں کہ یہ اتنا بڑا ملک ان کے حوالے کیا جائے۔ اگر آپ میرے بعد اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے رضیہ سلطانہ جو کہ سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھی، یہ تخت و تاج اس کے حوالے کیا جائے، کیونکہ اس میں صلاحیت ہے کہ وہ اس ملک کو سنبھال لے۔ لیکن سلطان کے مرنے کے بعد امراء نے ایک عورت کی حکمرانی قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے رکن الدین فیروز شاہ کو، جو کہ سلطان شمس الدین التمش کے بہت سے بیٹوں کے میں سے کچھ قابل تصور کیا جاتا تھا، حالانکہ سلطان کے بہت سے بیٹے سارے کے سارے نکمے اور ناقابل تھے، لیکن پھر بھی امراء نے اس کو اس قابل جانا کہ یہ شاید ہندوستان کی حکومت سنبھال لے۔ یہ بھی ان کی غلط فہمی تھی۔ رکن الدین فیروز شاہ بھی آرام پسند، میں پرست اور عیش و عشرت کا دل دادا تھا۔ یہ کبھی کبھار اگر عوام کی بعض پرس کے لیے یا عوام سے دلچسپی لینے کے لیے بازاروں میں جاتا بھی تھا، تو اس کے ساتھ اتنے زیادہ مسخرے اور اتنے زیادہ ایسے لوگ ہوتے تھے جنہیں دیکھ کر لوگ ہنستے تھے اور طنز کیا کرتے کہ یہ ہے ہمارا آج کا بادشاہ۔ یہ تو اپنی عیش و عشرت میں مشغول تھا، اور اس کا سلطنت کا انتظام چلانے کے لیے اس کی ماں شاہ ترکان خاتون، وہ جو کہ ایک نہایت کینہ پرور اور منتقم مزاج عورت تھی، اس نے سارا انتظام سنبھال رکھا تھا۔ اس کو یہ خوف تھا کہ جس طرح سلطان شمس الدین التمش نے کہا تھا کہ رضیہ سلطانہ کو بادشاہ بنایا جائے، اور اس کا بیٹا بھی اتنا نالائق تھا کہ وہ انتظام نہیں سنبھال سکتا تھا، تو اسے خوف تھا کہیں پھر رضیہ سلطانہ کو بادشاہ نہ بنا دیا جائے۔ اس لیے اس نے سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے تو اس نے ان ترک سرداروں کو سزائیں دیں اور بہت سے سرداروں کو اور امراء کو قتل کرا دیا جنہوں نے رضیہ سلطانہ کا ساتھ دیا تھا، اور آخر میں اس نے خود بھی، اگرچہ وہ بار بار اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی اور وہ اس قابل بنانا چاہتی تھی کہ وہ سلطنت کا انتظام سنبھالے، لیکن اس کی کوئی بات کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ان حالات سے تنگ آ کر اس نے یہی سوچا کہ اگر رضیہ سلطانہ کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو شاید اس کا بیٹا بہت دیر تک حکومت کرتا رہے گا۔ چنانچہ اس نے ایک رضیہ سلطانہ کو قتل کرنے کی سازش کی، بہت سے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن اس کے جو مخالف امراء تھے، ترک سردار تھے، ان کو جب اس بات کی بھنک پڑ گئی تو وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے نہ صرف شاہ ترکان خاتون کو بلکہ اس کے ساتھ اس کے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو بھی قتل کر دیا۔ رکن الدین فیروز شاہ کل 8 ماہ حکومت کر پایا تھا۔ تو اس طرح سلطان شمس الدین التمش کے بیٹے اور اس کی بیوی کے قتل ہو جانے کے بعد امراء نے بالآخر رضیہ سلطانہ کو بادشاہ بنانے کی ہم بھر لی۔ امید ہے ہماری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی اگلی نشست میں ہم رضیہ سلطانہ کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ خدا حافظ۔